دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے اعلیٰ ترین نعمت ہے۔ جب تک زندگی کی ڈور جسم سے وابستہ ہے، اس وقت تک ہم اپنے اللہ کی عبادت کر کے کل قیامت میں بے انتہا مقامات حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے وہ دوسروں کے حوالے ہے، اگر لوگ چاہیں گے تو پڑھ کر بخشیں گے، اگر نہیں چاہیں گے تو کوئی پڑھوا نہیں سکتا ان سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں جو اہمیت کی حامل ہے، وہ زندگی کے وہ لمحات ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ اسی کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ آدمی کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی کوشش، اس کی کوشش جو وہ کرتا ہے، اس کوشش کا بینیفٹ اسے دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا یہ عمر جو اللہ نے عطا فرمائی ہے افضل ترین نعمت ہے۔ علماء نے لکھا الوقت اثمن من الذهب، تیری عمر کے جو لمحات ہیں یہ سونے اور چاندی سے افضل ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال ہو جائے، اگر اس کو قرآن کی تلاوت میں لگا دیا جائے، نبی کی اتباع میں لگا دیا جائے اور شریعت کے اعمال میں لگا دیا جائے، تو یہ بندہ جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے کل قیامت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ اگر اس کو برباد کر دیا جائے تو دنیا کے سب سے بدترین لوگ، شداد، حامان، قارون، فرعون جیسے لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں، قرآن ایک بات کہتا ہے کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو ہمیشہ سے باقی ہے، ہمیشہ باقی رہے گی، جو زبردست ہے، بڑی طاقت والا اور بہت ہی رحم و کرم والا اور بہت ہی عزتوں والا ہے۔ تو ہماری زندگی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل قیامت میں جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا، اس کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ کچھ سوالات نہ کر لیے جائیں۔ تجھے میں نے جوانی دی تھی، تو نے وہ جوانی کہاں کھپائی؟ میں نے تجھے عمر عطا فرمائی تھی، اس عمر کو کہاں گزار کے آیا ہے؟ میں نے تجھے مال عطا فرمایا تھا، اس مال کو کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا؟ یہ سوالات حضور کہتے ہیں انسان کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے یہ سوالات نہ کر لیے جائیں۔ اب ہم سوچیں کہ ہماری زندگیاں کدھر گزر رہی ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس بار بار سمجھاتا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، یا تو موت کا انکار کر دو، یا اللہ کا انکار کر دو، یا قرآن کا انکار کر دو، لیکن ورنہ تو اس بات کا یقین جانو آخر کار میرے جسم سے یہ جو ڈور لگی ہوئی ہے یہ ٹوٹ جائے گی اور آخر کار میں اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت کیا کروں گا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں کفار سے بات نہیں ہو رہی۔ کفار تو مسلمانوں اللہ کے نزدیک خارج ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے جانوروں سے بھی نیچے گرایا ہوا ہے۔ اللہ کے نزدیک کافروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مسئلہ مسلمانوں سے ہے، مسلمانوں سے اللہ بات کرتا ہے اے مسلمانوں لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہاری اولادیں، تمہاری مال کی چاہت، دنیا کی چاہت، دنیا کی رنگریلیاں، دنیا کی آسائشیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ انسان اور جانور میں صرف ایک فرق ہے، انسان اور جانور
ساری چیزوں میں برابر ہے، وہ بھی کھاتا ہے انسان بھی کھاتا ہے، وہ بھی سوتا ہے انسان بھی سوتا ہے، اور اس نے بھی زندگی گزارنی ہے، انسان نے بھی زندگی گزارنی ہے۔ فرق صرف اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سدھ بدھ عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی عبادت کر کے کل قیامت میں درجات کو حاصل کرتے۔ اگر ہم جانوروں کی طرح جیے اور جانوروں کی طرح مر گئے تو اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہی سمجھاتا ہے، یہ فنا ہے، دنیا ختم ہو کر رہے گی، کتنے بھی اسٹیٹس بنا لو، کتنی بھی عزتیں کما لو، کتنے بھی مقامات حاصل کر لو، آخر کار فنا ہونے والی ہے۔ اس لیے اس کی رنگریلیوں میں پڑھ کر اپنی قبر کو تنگ مت کر لینا۔ آج ہم سب بھولے بیٹھے ہیں، ہم جو ہے دنیا کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کا جائز استعمال کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس سے پہلے جو ہم نے عطا فرمایا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے اور تمہاری زندگی کی دور ختم ہو جائے۔ اس وقت آدمی تمنائیں کرتا ہے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار تو مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق، جتنا مال ہے سب خرچ کر دوں گا، واکن من الصالحین، میں اس دنیا سے نیک بندہ بن کر جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت یہی جواب ملتا ہے، عمر دی تھی، جوانی دی تھی، عقل عطا فرمائی تھی، اس وقت تو نے کیا کیا ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب جو ہے چند ایام کے بعد نیا سال آنے والا ہے۔ یہ جو میں نے تفصیل آپ کو بتائی، اس کا خلاصہ یہ ہے، ہمارے نزدیک دنیا نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ دنیا فنا ہوگی، ختم ہوگی، اس کی رنگ ریلیوں میں لگ کر ہم اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جو صرف اپنے دین کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا کود لوں، تھوڑا سا اچھل لوں، تھوڑا سی مستیاں کر لوں، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کے ماحول نے، دنیا کی آسائش نے، دنیا کی مکاریوں نے، دنیا کی نعمتوں نے انہیں بدہوش کر کے رکھ دیا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم انہیں بھلا دیں گے، قیامت میں بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومنا، جیسے تم نے ہماری ملاقات کو بلایا تھا، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ قرآن کی آیات کی، ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے نزدیک صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے۔ اس لیے حضور کہتے ہیں اگر تمہیں جو ہے جہنم کا عذاب کے بارے میں پتہ چل جائے، قبر کی پکڑ کے بارے میں پتہ چل جائے، تو تم اپنی بیویوں سے بستروں پر لطف اندوز ہونا چھوڑ دو گے، تم ہنسنا چھوڑ دو گے۔ اگر جو باتیں مجھے پتا ہیں تمہیں پتہ چل جائے تو تم جو ہے کھانا پینا چھوڑ دو۔ اس لیے اذکروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز اس کو کثرت سے یاد کرو، یعنی الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب موت یاد کرو گے تو تمہیں جو ہے نیو ایئر اچھا نہیں لگے گا۔ نئے سال کی اب جو ہے مسلمان خرافاتوں میں لگتے ہیں، مسلمان جو ہے اسٹیٹس لگائیں گے، نوجوان لڑکے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں گے۔ ارے کائے کی مبارکبادی؟ اگر تیری 30 سال عمر ہے، 1 سال ختم ہو چکا، 60 سال عمر ہے، 1 سال جا چکا ہے، تو قبر کے قریب پہنچ رہا ہے، تو قبر اور حشر کے قریب پہنچ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جو مرا قد قامت قیامتہ، قیامت اس کی طاری ہو گئی، نیک ہے جنت ملے گی، بد ہے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ ہم بھولے پڑے ہیں، نیو ایئر کی جو ہے ایک دوسرے کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر مبارک ہو کہ میں 1 سال میری زندگی کا ختم ہو گیا، مرنے والا ہوں۔ یا تو بھول جاؤ اپنے اللہ کو، یا بھول جاؤ قبر کو، یا بھول جاؤ حشر کو۔ ہمارا جو ہے عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے سال پر جو گزرا ہے رونا چاہیے۔ میں نے اس سال میں اللہ کی کتنی اتباع کری، میں نے اس سال میں اپنے اللہ کی کتنی عبادت کری،
کیا میں ابھی مر جاؤں تو کل قیامت میں بخشا جا سکتا ہوں؟ اللہ مجھے معاف فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ایک جملہ رٹ لیا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کا ہجری کیلنڈر ہے۔ اسلام جو ہے آپ کو دو باتیں سمجھاتا ہے کہ ایک کیلنڈر جو ہے عیسائیوں کا ہے، ایک کیلنڈر مسلمانوں کا ہے۔ جب مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، محرم الحرام شروع ہوتا ہے، تو وہ قربانیوں والا سال ہے۔ اس وقت جب ہم محرم الحرام کے اندر یہ سوچیں ہمارا نیا سال ہے، تو اس وقت ہمیں یاد آئے گا حضرت حسین نے اسلام کے لیے قربانی پیش کی، حضرت صحابہ نے اپنی زندگی کو لگایا ہے اسلام کے لیے۔ یہ بتانا ہے، محرم ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اسلام قربانیوں کا نام ہے۔ محرم ہمیں یہ سمجھاتا ہے اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے ہم اپنے من دھن ساری چیزوں کی قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سمجھاتا نیو ایئر بنائیں گے، میسج کریں گے، خوش کریں گے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں گے۔ اسلام ہمیں نہیں سمجھاتا جس کو مرنا نہیں ہے کرے، وہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے مر کر مٹی میں مل جاؤں گا کرے، موت آئے گی پتہ چلے گا۔ کیا ہمیں اللہ کے نبی کا دین کافی نہیں؟ کیا ہمیں اسلام کافی نہیں؟ ہمیں الگ سے چیزیں چاہیے، عیسائیوں کے طریقے چاہیے، یہودیوں کے طریقے چاہیے۔ وہ یہ ساری چیزیں جو دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ سب موت کو بھلانے والی چیزیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے مسلمانوں، سمجھو ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جس کا ایک سال گیا، سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے چاند والا کیلنڈر منتخب فرمایا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ محرم آئے تو سوچیں بیٹھ کر، حضرت حسین، ہماری ساری امت جو ہے حضرت حسین کے نخون کے برابر نے کی ہے۔ اتنی پاکیزہ ذات اسلام کے لیے اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کرتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے دین کے لیے ایسے ہی قربان ہوا جاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا مٹکنا شروع کر دے، اسلام یہ نہیں دیتا پارکوں میں گھومنا شروع کر دے۔ سب کے مذاہب ہیں، ہمارا اسلام یہ سمجھاتا ہے مان لو اگر آپ کو خوشی ہو رہی ہے، خوشی میں اللہ تعالیٰ عبادت کو بڑھاتا ہے، عبادت کو کم نہیں کرتا۔ عید عطا فرمائی، 2 رکعت الگ سے لگائیں۔ بقرہ عید عطا فرمائی، خوشی ہے، 2 رکعت اور پڑھو، خطبہ بھی سنو، بار بار کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بار بار کہو اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے خوشی دی، تعریف کس کی کرو گے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف کرو گے۔ لیکن ہمیں تو مسنیاں کرنی ہے، ایک دوسرے کو میسج کرنے ہیں، مبارک ہو نیا سال، 1 سال کم ہو گیا، زندگی کا ختم ہونے والا ہے۔ ایسا لگتا ہے مسلمان مرنا بھول چکے ہیں، اپنی قبر کو ہر کوئی بھول چکا ہے، بس اسے دنیا میں جو ہے تھوڑا سا پروٹوکول مل جائے اور سجا سجا کر واٹس اپ کریں گے نوجوان لڑکے، ان کی زندگی تو بس یہی رہ گئی، مرنا ہے ہی نہیں ہے، قبر میں جانا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو نوجوان ہے، ابھی کیسے مر گیا گا؟ سیکنڈوں میں مرے گا۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا بچ نہیں سکے گا انسان۔ نوجوان یہ نہ سوچے ابھی میری 25 سال عمر ہے، بدن میں بڑی طاقت ہے۔ یاد رکھیے بیماری اللہ کا ایک الگ حکم ہے، موت اللہ کا ایک الگ حکم ہے۔ جو بیمار ہے ضروری نہیں مر جائے گا، جو صحت مند ہے ضروری نہیں بچ جائے گا، کبھی بھی موت آئے گی، نپٹا دے گی آدمی کو۔ اس لیے سمجھو نوجوانوں، اتنی غفلت کی زندگی مت گزارو، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر رو لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو اللہ نبی بنانا چاہتا تو عمر کے اندر وہ کوالٹی اور صفات موجود ہے کہ اللہ میرے بعد عمر کو بناتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر جب اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نے عمر کو آج معاف نہ کرا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ بخشے بخشائے ہیں رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ، اے اللہ کے نبی ہم تمہارے سارے صحابہ اکرام سے راضی ہو چکے، اللہ سے یہ راضی، اللہ ان سے راضی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں معراج پر گیا تو میں نے عمر کا شاندار جنت کے اندر محل دیکھا، جس کو یہ ٹائٹل ملے ہوئے ہو، جس کی جنت پکی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہو، وہ عمر تو اتنا ڈرے مرنے سے کہ مجھے ڈر لگتا ہے مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، میں کیسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دے، ورنہ تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ آج کا نوجوان سمجھتا ہے میں ساری مکاریاں کر لوں، وہ اچھل لوں اور کود لوں، عیسائیوں کے طور طریقے اپنا لوں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا گویا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس نوجوان کو سب سے زیادہ پتا ہے جو بالکل قیامت کے قریب کھڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں، قیامت آنکھوں سے نظر آ رہی علماء کو، یہ عوام دھولی پڑی ہے قیامت کو، آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ حضور نے 77 نشانیاں بیان کی، اکثر پوری ہو چکی ہیں۔ قیامت جو ہے دہانے پہ کھڑے ہو کر کہتی ہے مسلمان لوٹ آ، اپنے اللہ کو راضی کر لے، موت آئے گی، قیامت طاری ہو جائے گی۔ میرے دوستو قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، کدھر زندگی گزار رہے ہیں سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ابھی تو بہت ایام باقی ہیں۔ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں علماء، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دکھتی نظر آتی ہیں۔ اتنا ڈر لگتا ہے کبھی کبھی تو کہ رات کو سوتے ہیں پتہ نہ صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، مگر کسی کو نہیں، اپنی مستیاں کرنی ہیں، ایک دوسرے کو واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنی ہے۔ یہ نوجوان جو ہے زناکاریوں کے کام کر کے خوش ہو رہا ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لو، یہ نہ سوچو کہ یہ دنیا کی ہے، ختم ہونی ہے، اس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگے گا، جس کے لیے باپ سے لڑتا ہے، جس کے لیے ماں سے لڑتا ہے، پورے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ وَبَنِيهِ، اپنی اولاد کے لیے نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، نہ سود دیکھا نہ بیاج دیکھا، قیامت برپا ہوگی، اولاد سے کہے گا میں تجھے نہیں جانتا، بھاگ یہاں سے، میری تو خود بخشش کے لانے پڑ رہے ہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن قیامت کا جب جھٹکا لگے گا، اس دن ہر کوئی دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی، دوست کے لیے سب سے لڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الْأَخِلَّاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، دوست کا دشمن بنا بیٹھا ہوگا قیامت کے دن۔ الا المتقین، مگر وہ اللہ کے بندے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزار کر آئیں گے، اپنے اعزا اقربا دوست اور احباب کا جیسے دنیا میں خیال کرتے تھے، میدان محشر میں بھی وہی لوگ خیال کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان لایانی باتوں کو چھوڑ دو۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سمجھاتا، اسلام سمجھاتا ذرا سنجیدہ ہو کر زندگی گزارو، لفنگوں کی طرح زندگی مت گزارو۔ یہ سارے کام لفنگوں کے ہیں جن کو اللہ نے سد بدھ عطا فرمائی ہے، جو باوقار ہوتے ہیں، جب بولتے ہیں تو موتی رولتے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی زبان سے نور برستا ہے۔ یہ چھوکروں کے اور لفنگوں اور اوباشوں کے کام ہے کہ وہ اچھلیں، اپنے کپڑوں کو نوچ لیں، اپنے چہروں کو جو ہے بھوت جیسا بنا لیں۔ اللہ نے ہمیں پاکیزہ اسلام عطا فرمایا، ہمیں عیسائیت کی ضرورت نہیں، یہودیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں دوسرے مذاہب کی ضرورت نہیں، ہمیں مکمل اسلام عطا فرمایا گیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتا ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کیا ہے، اب ہمیں کسی اور کے طریقے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مت لگو اتنا زیادہ دنیا میں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، جو جائز چیزیں ہیں اس پر عمل کر کے گزر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عائشہ سے حضور کہتے ہیں عائشہ اس دنیا کو تم ایسے سمجھو جیسے کوئی مسافر کہیں سفر کر کے جاتا ہے،
اور وہیں جہاں پر وہ سفر کر کے گیا، 1 دن رکے گا، 2 دن رکے گا، آخر کار کہاں آئے گا؟ اپنی منزل پر آئے گا۔ عائشہ مسافر کی طرح زندگی گزار کے چلی جا، آخر کار جو قیامت آ رہی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مر جائیں گے سب، وقتی طور سے مستیاں ہیں، چند لمحوں کے لیے، چند لائکس کے لیے، چند جو ہے لوگ آپ کو ٹائٹل دے دیں، اس کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ اگر قیامت میں حضور نے پوچھا تیرے لیے میرا دین کافی نہیں تھا، تو نے عیسائیوں کا طریقہ اپنایا، تو نے یہودیوں کا طریقہ اپنایا، تو نے مجوسیوں کا طریقہ اپنایا، تیرے لیے اسلام کافی نہیں تھا، چل تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔